ایک موت طبعی ہوتی ہے اور ایک موت اعتقادی۔ موت طبعی کے اعتبار سے تمام نسل انسانی کی موت ایک طرح کی ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، مومن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے جسم سے روح نکلی تو وہ مردہ ہے، میت ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مر چکا ہے۔ یہ موت طبعی ہے اور اس میں مسلمان کافر سارے برابر ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا تھا کہ موت ایک ہی طرح کی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی تو ہم نے کہا یہ مردہ ہی ہے اور یہ مر چکا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کو موت تو آئی ہے مگر وہ موت طبعی ہے۔ موت اعتقادی اور شے ہے۔ آپ کی روح جسم سے نکلے، میری نکلے، کسی عالم کی، کسی پیر کی، کسی مومن کی، کسی کافر کے، روح جسم سے نکلی تو وہ کیا ہے؟ بولو، مردہ ہے اور اس کی موت طبعی ہے۔ کیا ہے؟ موت طبعی ہے۔ اب ہماری نظر میں وہ مر چکا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ہمارے نام کر دی، جنہوں نے اپنی گردن کٹوا دی اور اپنی بوٹی بوٹی کروا دی، تمہاری نظروں میں تو وہ مر چکا ہے۔ موت طبعی باتیں ہو چکی ہے کہ اس کی بوٹی بوٹی ہو چکی، سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جسم کے پر خچے اڑ چکے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے بل احیاء، اس کو موت تو آئی ہے مگر وہ طبعی موت ہے۔ اس کو موت دینے کے باوجود بھی میں رب اعلان کر رہا ہوں بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ تو جس کو تم نے دفنا دیا ہے، جس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، جس کو نہلا دیا ہے، کفن پہنا دیا ہے، جس کو ویرانے قبرستان میں، ویرانی کوٹھڑی اندھیری قبر میں تم نے لٹا دیا ہے، فرمایا اس پر موت آئی ہے مگر وہ موت اعتقادی نہیں، وہ موت حقیقی نہیں، وہ موت طبعی ہے کہ فقط اس کے جسم سے روح نکلی ہے۔ تمہاری نظروں میں وہ مر چکا ہے لیکن میں رب کہتا ہوں احیاء، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ موت طبعی کے اعتبار سے شہید بھی برابر ہے، اس پر بھی موت آئی ہے لیکن وہ موت طبعی ہے، موت حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیات حقیقی کو رب کا قرآن میں فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بظاہر ہم بعض لوگوں کو زندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مردہ ہے۔ بظاہر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک سنتا ہے، یہ ٹھیک دیکھتا ہے، ٹھیک بولتا ہے، لیکن ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ جو تم دیکھ رہے ہو اس کی زندگی وہ طبعی ہے مگر حقیقی زندگی نہیں۔ کیسے؟ اللہ کریم کے محبوب کے سامنے مشرکین مکہ، منافقین مکہ، کفار مکہ آئے، سرکار علیہ السلام کی بڑی چاہت تھی کہ میری برادری کے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، ان کی مانی جاتی ہے کہ میرا کلمہ پڑھ لیں، رب کی توحید کو مان لیں، میری رسالت کا اقرار کر لیں تو یہ ہوگا کہ ان کے ذریعے سے رب دین کو مزید عروج عطا فرمائے گا۔ سرکار بڑے بے چین تھے، بڑی چاہت تھی، سارے وڈیروں کو، سرداروں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے سرکار علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کا پیغام سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کریم نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اپنی رسالت کا پیغام بھی ان نے گوش گزار کیا۔ انہوں نے سرکار کی بات نہیں سنی، حالانکہ سنتے تھے، بولتے تھے، دیکھتے تھے۔ جس وقت سرکار زیادہ پریشان ہوئے کہ میں ان پر زور دے رہا ہوں کہ تم میری برادری کے ہو، میرے قوم کے ہو، میرے قبیلے کے ہو، کلمہ پڑھ لو، جب انہوں نے نہیں پڑھا نا، لیکن اللہ فرماتا ہے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ سونے مدنی، او میرے پیارے محبوب جن کو آپ سنا رہے ہیں، تیرے سامنے بیٹھنے والے یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں، اور قرآن کی دوسرے مقام پہ میرے کریم رب نے فرمایا اِنَّكَ لَا
رسالت کا پیغام پیش فرما رہے ہیں انک لا تسمع الموتى. او سنے او میرے پیارے محبوب یہ تو مردہ ہے یہ زندہ نہیں یہ تیری بات نہیں سن رہے. حالانکہ وہ چل کے تب ہی گئے تھے جب زندہ تھے, قدم تب ہی اٹھایا تھا جب زندہ تھے, وہ بول بھی رہے تھے, وہ سن بھی رہے تھے, وہ دیکھ بھی رہے تھے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے نا یہ گونگے بھی گئے, یہ بہرے بھی گئے, یہ اندھے بھی گئے. انک لا تسمع الموتى. او حبیب جس کو آپ ہماری توحید کا اقرار کروانا چاہتے ہیں, جس کی زبان سے اپنی رسالت کا اظہار کروانا چاہتے ہیں, فرمائیے تمہاری بات نہیں سن رہے, انہیں مت سنائیں اس لیے کہ یہ مردہ ہے. تو اللہ کے قرآن نے بتا دیا جس طرح زندگی طبعی اور شے ہے, حقیقی اور شے ہے, اسی طرح طبعی موت بھی الگ شے ہے, اعتقادی موت بھی الگ شے ہے. ایک ہے موت طبعی اور ایک ہے موت اعتقادی. موت طبعی کے اعتبار سے سارے برابر ہیں, لیکن موت حقیقی موت اعتقادی کے اعتبار سے سارے الگ الگ ہیں. جس طرح شہید کو ہم نے دیکھا تو کبھی موت تو مرا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے بل احیاء, نہیں وہ زندہ ہے. تو اب ہم اپنے نفس کی مانیں, اپنے عقل کی تعویل کو مانیں یا رب کے قرآن کی تعلیم کو مانیں؟ اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون. تم اپنے عقل کے پیمانے پہ نہیں تول سکتے کہ رب نے اس کو کیسی بے مثل حیات عطا فرمائی ہے. موت طبعی کے لحاظ سے ہر بندہ ایک جیسا ہے, لیکن موت اعتقادی موت حقیقی کے اعتبار سے حکم جدا جدا ہے. کہ دیکھو شہید بظاہر طبعی اعتبار سے مر چکا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے بل احیاء, وہ زندہ ہے. تو پتہ چلا زندگی اس کی ہے, مگر اس کی زندگی ہمارے شعور میں نہیں آ رہی, ہم نے کبھی اعتبار سے اس کو مردہ سمجھا ہے. اور دوسرے مقام پر میں نے جو آیت پیش کی تھی کہ سرکار نے جب منافقین مکہ مشرکین مکہ کفار مکہ کو بلایا اور تبلیغ کی, انہوں نے جب سرکار کے احکامات کو جھٹلایا, اللہ نے کیا فرمایا صم بکم عمی فهم لا يرجعون. ابھی بھی یہ تمہاری نہیں سنتے, یہ گونگے بھی ہیں, یہ بہرے بھی ہیں, یہ اندھے بھی ہیں. حالانکہ وہ سب کچھ کر رہے تھے. تو پتہ چلا طبعی اعتبار سے وہ زندہ تھے, حقیقی اعتبار سے وہ مردہ تھے. تبھی تو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى. حبیب یہ مردوں کو نہ سناؤ, یہ مردے تمہاری بات نہیں سنتے. حالانکہ مردے تو نہیں تھے, اپنے قدموں سے چل کے گئے تھے. تو پتہ چلا کہ حقیقی موت ان پر طاری ہو چکی تھی, طبعی حیات تھے. اور صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی. قرآن مجید کا چوتھا مقام یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. او ایمان والو, جب تمہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے, جب تمہیں رسول اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے, جب تمہیں خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے یا ذات مصطفیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے, اللہ فرماتا ہے دوڑ کے حاضر ہو جاؤ. اے میں اللہ جب دوڑ کے حاضر ہوں گے ملے گا کیا؟ فَمَا يُحْيِيكُمْ, ہم تمہیں زندگی عطا فرمائیں گے. اب عجیب بات ہے, میں یہ ماسٹر صاحب سامنے بیٹھے, میں تو ماسٹر جی میں 100 روپے دو, اے آج سن جناب 100 روپے لے کیا کر سکتے؟ میں نے جواب دیا میں بھی تو 100 ہی واپس کر سکتا. سوال تو پیدا ہو جائے گا, عجیب مذاق ہے. جب 100 دے کر 100 لینا ہے تو پھر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو یہ نہ میں کہوں 100 روپے دو جناب میں تھوڑے سے دعا کرتا ہوں, آج کل میرا بھی اٹھی گرم کروں تو دعا کرتی ہے, یا تو یہ ہے نا کہ جناب 100 روپے دو تو دعا ملے گی, تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن میں اگر ان کو یہ کہوں کہ 100 روپے دو بدلے میں 100 دوں گا تو یہ کہیں گے عجیب معاملہ ہے, آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میری عمر ہے کہ میرے ساتھ مذاق کی جائے, یا آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کریں. لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندو میری طرف سے یا میرے محبوب کی طرف سے بلاوا آ جائے فوراً حاضر ہو جاؤ. اے اللہ فوراً حاضر ہوں گے, ملے گا کیا؟ فرمایا لما یحییکم, تمہیں دربار خدا دربار مصطفیٰ سے زندگی ملے گی. سوال یہ پیدا وہ مولا زندہ تھے تو پیغام سنا, زندہ تھے تو چل کے آئے, زندگی تو پہلے بھی مل چکی تھی. تو یہ کون سی بات ہے کہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کے بلاوے پہ فوراً حاضر ہو جائیں تو لما یحییکم تو زندگی دے گا. اللہ فرماتا ہے جس کو تو زندگی سمجھ رہا ہے وہ طبعی زندگی ہے, حقیقی زندگی کو تمہارا رب تمہیں
کو تم زندگی سمجھ رہے ہو وہ طبعی زندگی ہے، تم سارے برابر ہو، لیکن حقیقی زندگی جینے کے لیے تمہیں خدا اور مصطفیٰ کی اتباع میں آنا ہوگا، خدا اور مصطفیٰ کی شریعت کو ماننا پڑے گا، پھر حقیقی زندگی ملے گی۔ تو میرے بھائی پتہ چلا قرآن نے واضح کر دیا کہ ایک موت طبعی ہے، ایک موت حقیقی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو مسلمان جب تک مصطفیٰ کی شریعت کے تابعدار بن کے رہتا ہے، ایک طبعی مر بھی جائے لیکن حقیقی زندہ رہتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ کے پکوڑا بن جائے، رب رسول کا غدار ہو جائے، وہ طبعی زندہ رہ کر بھی حقیقی مر جاتا ہے۔ حقیقی زندگی پانے کے لیے خدا اور مصطفیٰ کی شریعت کو ماننا پڑتا ہے۔